السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہو گئے اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ تو شروع کر لیں جلدی سے۔ وَهَذَا کتابٌ، ہاذا کا مطلب یہ، اور یہ، وا کا مطلب اور، ہاذا کا مطلب اور یہ، کتابٌ کتاب، انزلہ نازل کی گئی، صحیح ہے۔ انزلہ کا مطلب نازل کی گئی ہے۔ اب ہو اسے ہے نا، ہو کہہ رہا ہے، یہ اب کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہو اسے۔ مبارکن مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب، مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت ہی خوشخبری کی بات ہے یا کوئی بڑی اچھی بات ہے جو کہ مبارک ہے، یا جہاں پر بھی یہ جائے گی کتاب اس گھر میں برکتیں آ جائیں گی، ایسی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ کتاب نازل کی ہے اس سے، اور مبارک بھی ہے، برکتیں آ جائیں گی اس کے گھر میں جس پر نازل ہوئی ہے۔ غور کریں، انزلہ، جس پر یہ نازل، جسے نازل دی گئی ہے، جس پر یہ نازل کی گئی ہے، اس کے لیے مبارک ہے۔ مبارک مطلب برکتیں نازل ہوگی، جو بھی اس کتاب کا اونر ہوگا یا جو بھی اس کتاب نازل ہو رہی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ہو لکھا ہے اسے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ بات یہاں پر الفاظوں کو دیکھنا ہے۔ مبارک ہے، اب مبارک کتاب ہے، صحیح، مبارک کتاب ہے اور نازل جس پر ہوئی ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے ان کے لیے بھی مبارک ہے۔ تو پھر مصدق الذی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصدیق بھی کر رہی ہے، تصدیق، مہر ہے یہ کتاب۔ اب یہ کتاب مہر بھی ہے۔ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کسی بات کے بعد کوئی اسٹیمپ لگا دیں کہ ہاں بھائی یہ تصدیق ہو گئی مین اتھارٹی سے، تو اس طرح یہ کتاب ایک اسٹیمپ بھی ہے۔ تو اس کتاب میں ایک مہر کا ذکر آ رہا ہے، مصدق الذی، تو یہ کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے والی، صحیح ہے۔ اب یہ الذی، اس کی، اب اس جیسی کوئی اور بھی چیز ہے کتابوں میں تو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یہ مہر ہے، یہ ایک مہر ہے جو مصدق میں تصدیق کر رہی ہے مہر کے طور پہ۔ الذی، اس کی، اب یہ اس کی کون ہے؟ تو ان کتابوں، کسی اور کتاب کے بارے میں بات بھی چل رہی ہے، تو کسی اور کتاب کی تصدیق کریے۔ بینہ یدیہا، بینہ یدیہا کا مطلب اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئیں، الذی میں اس سے پہلے کتاب، اور یہ جو مبارک کتاب ہے تصدیق مہر بنی ہوئی ہے، اور بینہ یدیہ، اس سے پہلے جو یدیہ کا مطلب اس سے پہلے، صحیح ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اب یہ ایک الفاظ اور آ رہا ہے کہ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں۔ اب یہ جو مہر ہے، اس مہر، اس تصدیق میں آپ اس سے پہلے، ان کتابوں سے پہلے جو نازل ہوئی یدیہ، جو نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے دی گئی ہیں، ہے نا، پہلے اس کتاب سے پہلے جو دی گئی ہیں، وَلِتُنذِرَ، اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرائیں اس تصدیق سے، ان کو ڈرائیں۔ اب ان کتابوں میں جو معاملات تھے اور اب وہ معاملات جو ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے مگر ہو رہی ہے یا ڈال دی گئی ہے، تو پھر اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تصدیق کے بعد یہ کیسے ہو رہا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اب یہ آگے الفاظ ایک اور آ رہا ہے، وَلِتُنذِرَ، آپ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، اس تصدیق کو دکھاتے ہوئے ڈرائیں، اور کہیں وَلِتُنذِرَ ہو گیا۔ اس کے بعد القرآ، اب یہ القرآ کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو قرات وغیرہ یا قرات میں کوئی چیزوں کو پڑھنا والے، یہ مکہ کے لوگ تھے، مکہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ امہ مطلب ایسی قوم جو قرآ ہے، قرآ مطلب یہ ان کا لقب ہے، اب یعنی کوئی شعر و شاعری کے انداز میں، قرات کے انداز میں چیزوں کو پڑھنے والی کوئی قوم، سمجھ رہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ بھئی یہ مکہ والے ہی، لیکن جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت یا دیوبندی، تو کسی بھی مقام پہ تو وہ تو تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے القرآ تو نہیں ہے نا، تو اب وہ کسی بھی امت کو اس کتاب کے بارے میں بتا رہے ہوتے، تو اب یہ قرآن میں تو بھئی عالموں کی اس پہ رائے ہے، اتفاق رائے کہ مکہ کے لوگ ہیں یہ، تو یہ مکہ والوں کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ والوں کو ڈرائیں کہ یہ کام جو پچھلی قوموں نے کرا ہے، تو اس تصدیق کے آنے کے بعد ان کو بھی ایسا نہیں کرنا، اسی کتاب کے ساتھ تم آگے، تو ایسا بھی معاملہ چل رہا ہے، صحیح ہے۔ ومن حولہا، اب اس کے اور اس کے آس پاس والوں کو دیکھا، اب یہ مکہ والوں کے ساتھ ساتھ آس پاس والے بھی آ گئے، تو یہ دیوبندی حضرات جو تبلیغ کرتے ہیں یہ بھی صحیح کر رہے ہوتے کہ آس پاس کے لوگ بھی ہیں۔ تو والذین یؤمنون بالآخرۃ، اب وہ کہہ رہا ہے وہ جو لوگ یؤمنون ہے، یؤمنون، اب والذین نے کوئی ایسا عمل کرا ہے وہ یؤمنون کا عمل ہے، تو یہ ایمان والے، تو یہ کہہ رہا ہے
کہ یہاں پر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں والذین یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بالآخرتی، بالآخرتی، تو بالآخرتی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ یؤمنون ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ جو بات یہ تصدیق کر رہی ہے پچھلی کتابوں میں جو پہلے اس سے نازل ہوئی ان کی، اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر مکہ والوں کو ڈراؤ، کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو بھی ڈراؤ۔ ومن حولہا، پھر یہ ومن حولہا کی بات آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں پر ومن حولہا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر والذین، اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہیں، آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر یؤمنون ہو جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب آگے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ بِہِ وَهُمْ بِہِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بِہِ اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب بات کچھ ایسی ہے، اب کہہ رہے ہیں بِہِ وَهُمْ، اور وہ جو لوگ کچھ کر رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہیں؟ صلاتہم کر رہے ہیں، کوئی نمازی ہیں، ہم، اور وہ لوگ جو نمازی ہیں، اور کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَهُمْ، صحیح ہے۔ اب بیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قرآن پر، اب یہ قرآن کی بات چل رہی ہے نا، ایمان کس پہ لانا ہے، صحیح ہے، تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن ہی کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے بیہی اس قرآن پر، وَهُمْ وہ لوگ جو صلاتہم، اب یہ صلاتہم جو ہے وہ کون ہے؟ یہ نمازیں پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ نمازوں کی، سمجھ رہے ہیں آپ، ابھی جو وَهُمْ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اب یہ اپنی نمازوں کی یحافظون ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جو الذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لے آتے ہیں، یؤمنون ہو جاتے ہیں، اور اس قرآن پر بھی، اس قرآن کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ یحافظون۔ اور پھر بات یوں بن رہی ہے کہ اور اس کی ہاں اب بات یوں بن رہی ہے، اور بھی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور صلاتہم اپنی نمازوں کی، اب یہ ہم آ رہا ہے نا، اور صلات یہ نماز، تیہم ان کی نمازیں، اب انہوں نے جو پڑھ لی ہیں یا پڑھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ جو نمازیں ان پر فرض ہیں، صلاح نماز، تیہم ان کی، اب یہ نمازیں پڑھ چکے ہیں یا ان کو دے دی گئی ہیں، یا وہ نمازیں ان کی وراثت ہے، یحافظون، تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ چیز ان کی ملکیت میں آ رہی ہے، یہ نمازیں ان کی ملکیت ہے، ایمان والے ایمان لے آئے، نمازیں ان کو دے دی گئی ہیں، اب وہ یحافظون اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نماز کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ نماز میں کوئی مال و دولت انوالو ہے، نماز میں کیا انوالو ہے، کس چیز کی حفاظت ہو رہی ہے؟ تو نماز کے ساتھ پاسبل ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے خمرے میں بات بھی ہو رہی ہے، کہ زکوٰۃ سے جو مال و دولت علم آتا ہے، علم کی حفاظت، اللہ کی حفاظت، عبادت وغیرہ سب اس میں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں یحافظون، یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی، تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بات چلتی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اب وَمَنْ أَظْلَمُ، اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اور کون زیادہ ظالم ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون أَظْلَمُ زیادہ ظالم ہے؟ اچھا، ممن افترا، اب یہ ممن افترا، اب یہ کہہ رہا ہے ممن افترا، اس سے جو علی اللہ کاذباً، جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگاتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جو تصدیق چل رہی ہے اس معاملے میں، کہ جو اللہ پر جھوٹی بات بیان کر دیتے ہیں، او کالا او ہیا، اور کہتے ہیں یہ بات مجھ پہ وحی کی گئی، الیہ ولم یوہا، جبکہ الیہ، یعنی یہ جو بات جو کہہ رہا ہے نا، جس نے مجھ پہ وحی کی گئی ہے، جھوٹا بہتان کذاب ہے، وہ کہہ رہا ہے الیہ ولم یوہا، اس پر الیہ کی مطلب کہ جو یہ کہہ رہا ہے، صحیح ہے، اور جھوٹ کہہ رہا ہے، وحی کی گئی ہے میری طرف۔ اب یہ کسی نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا، اس سے پوچھا بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھ پر بھی وہی آ رہی ہے، تم پر آ رہی ہے تو مجھ پر بھی آ رہی ہے، جبکہ وہ الیہ اس پر آ رہی ہے، وہ اپنے آپ پہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الیہ میری طرف بھی آئی ہے، جبکہ ولم یوہیا الیہ، جبکہ نہیں آئی، ولم کا مطلب نہیں، جبکہ ولم جبکہ نہیں آئی، یوہیا وہی، الیہ یوہیا وہی، اس کی طرف تو کوئی وہی نہیں آئی، شیئن، اب شیئن وہی جیسی کوئی چیز اس پہ آئی ہی نہیں ہے، اب وہی کوئی جیسی چیز، وہی کوئی چیز سے مناسبت دی جا رہی ہے، تو وہی ایک ایسی بات ہے جسے لکھ کر رکھنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا یا پڑھنا ہوگا، تو اس کو شیء میں کہا جا رہا ہے، جسے چھوا جا سکے، تو وہی کو چھونے والی وہی کی بات کر رہی ہے، وہی جیسی چیز، تو وہی کو لکھنا ضروری ہے، صحیح ہے۔ ومن کالا، آگے چلتے ہیں، بات سمجھ، ومن کالا، اور کون زیادہ ظالم ہے؟
ومن کالا، اب اس کے بعد جو کہہ رہا ہے، ہاں یہ ہو گیا، قذابن کی بات ہو گئی نا، تو او کالا اس کے بعد ہوئی. اب اس کے بعد جب یہ وہی کی بات چیز سے مناسبت ہوئی، ومن کالا، اور جس ومن کالا، کالا مطلب کہا، ومن جس نے، اور جس نے کہا، اور جس نے کہا، کیا کہا بھائی؟ سأنزلو، کسی نے کچھ کہا، کیا کہا؟ سأنزلو، ابھی میں بھی اتاروں گا. اب کوئی کہہ رہا ہے وہی کے بارے میں، کہہ رہا ہے کہ میں بھی اتاروں گا مثالہ، اس بالکل اس کے جیسی، ما انزل اللہ. لے بھائی بات سنیں. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ وہی کی گئی ہے اس کی طرف، نہیں کی گئی. پھر وہ آگے سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ او کالا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے او کالا کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ لکھا ومن کالا، اور کہہ رہا ہے سأنزل مثلا، میں بھی اس کی طرح ایک مثال لے آؤں گا. لے بھائی، اب وہ کہہ رہا ہے میں بھی اس کی طرح ایک مثال لے آؤں گا، اور ومن کالا، میں بھی اس کی طرح مثال لے آؤں گا. کس کی طرح؟ سأنزل، ابھی میں بھی اتاروں گا، میں بھی اتاروں گا کہہ رہا ہے. اور اس نے کہا ومن کالا، اور وہ کہہ رہا ہے سأنزل، اتاروں گا میں بھی اس کی طرح مثال، ایک ایسی مثال بالکل ایسی سیم جیسی وہی آ رہی ہے، ما انزل اللہ. اب وہ کہہ رہا ہے جیسی، ہاں او کالا، اب اس کے بعد یہ گیا ما انزل، اس کی جو اللہ نے اتاری، اور جو کہہ رہا ہے میں بھی اس کے جیسی وہی لے آؤں گا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے. بات کیا ہو رہی؟ وامن. دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں یہ کس طرح کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے، کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اور جس نے کہا، ومن، اور جس نے، یعنی جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ومن کالا، جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے، کالا مطلب کہا، ومن جس نے بھی یہ کہا، سا انزلہ کہ میں بھی اتاروں گا ایسی مثال، وا انزلہ جیسی اللہ نے اتاری، اللہ ما انزل اللہ. صحیح ہے. تو پھر آگے بات کیا ہوئی؟ تو وما انزل اللہ ولو ترا، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ کرے ولو ترا. اب اس کا مطلب ہوتا ہے، لو کا مطلب کاش، ترا کا مطلب آپ دیکھیں، ترا مطلب تاکنا، دیکھنا، تاڑنا، اس طرح کی بات ہے. ولو ترا اب ولو ترا از ظالمون، وہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں گے ظالم لوگ، تو آپ ایسے لوگوں کو، تو آپ دیکھیں گے ولو ترا از ظالمون، آپ ایسے ظالم لوگ دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ کاش خواہش کی گئی ہے کہ کاش آپ ایسے ظالم لوگوں کو دیکھتے، فی غمرات الموت و ملائکتی. اب ایسے ظالم لوگوں کو کسی فرشتے کے حوالے کی کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وما، اچھا ہاں، و ترا از ظالمون، کاش آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سیخوں میں ہوتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ وی غمراتی، اب یہ غمراتی جو ہے سیخیں ہیں کوئی، یعنی یہ سیخ گئی اندر اس کے، تو وہ غمرات الموتی، تو وہ موت کی سیخ ہے. اب ان کے اندر کوئی سیخیں پڑی ہوں گی، موت کی سیخوں میں یہ ہوں گے، موت کی سیخوں کے اندر. بات کیا چل رہی ہے کہ انہوں پہلے تو ایک شخص نے کہہ دیا انزلہ مثل، میں ایسی مثال اتاروں گا، ما انزل اللہ، جیسی اللہ نے اتاری. صحیح بحث کی کسی نے قرآن کی، وہی کیا کہ میں بھی اتار لوں گا. پھر ولو ترا، کاش آپ دیکھیں، از ظالمون، ایسے ظالم لوگوں کو، فی غمراتی. اب یہ فی غمراتی کا لفظ جو آ رہا ہے، یہ سیخیں، فی غمرات الموتی، جو سیخوں میں ہیں موت کی سیخوں میں. یہ سیخیں ان میں کس نے لگا دی بھائی؟ اور فرشتے کا تذکر آ رہا ہے، و ملائکتہ، اور فرشتے. آگے آ رہا ہے لفظ باسطو، تو باسطو کا مطلب پھیلتے ہیں، اور فرشتے پھیلتے ہیں. اب فرشتے پھیل لیں، اب دیکھتے ہیں فرشتے تو پھیل رہے ہیں، اب یہ بات کس سینس میں چل رہی ہے، تو یہ بھی یہاں ہمیں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. اور فرشتے پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وملائکتو باسطو، پھیلا رہے، ایدیہم کہتے ہیں ہاتھوں کو. اب وہ اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہیں ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے سیخوں، موت کی سیخوں میں یہ لوگ گڑے میں، جو کہہ رہے ہیں میں بھی ایسی مثال لے آؤں گا جیسی وہی اس تصدیق میں آ رہی ہے. اخرجو، نکالو. اب وہ سیخیں کوئی ایسی ہیں موت کی، اخرجو، نکال لو. اب وہ سیخیں نکال رہے، اخرجو کا مطلب نکالو، انفسکم اپنی جانیں. اب اپنی جانیں نکالو. یہ جان کسی کے پاس جائے گی، الیوم تجزون. اب یہ کہہ رہا ہے آج اپنی جانیں نکالو، آج یہ کہہ رہا ہے تجزون العذاب. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، تجزون العذاب کی بات ہو رہی ہے کہ تم بدلے دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب میں. یہ بات جو تم نے کہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملائکت، یہ ہے نا فی غمراتی، موت کی سیخیں، ملائکت اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یدیہم اپنے ہاتھ، اخرجو نکالو، انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج، اور اس کے بعد تجزونا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے عذاب کے بدلے، اس عذاب کا.
یعنی جو تم نے بات کہی اس کے بدلے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب الہونی، عذاب الہونی، ذلت کا عذاب. عذاب کے ساتھ ذلت ہے. ایک تو عذاب ہوتا ہے وہ الگ ہوگا، لیکن یہ ذلت والا عذاب ہے جس میں رسوا ہوں گے. بما کنتم تعقلون. اب یہ کہہ رہا ہے بوجھا اس کے، یعنی بیما جو تم نے بوجھا یہ بات کی، تم نے تھے تم یہ بات کہتے تھے تم. اب تعقلون یہ اس بات کے بدلے تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب کی جو بات تم کہتے تھے. تم تعقلون یہ کہنا اور تم لوگ جو کہتے تھے. اب آگے بات ہوئی اللہ غیر الحق کی، اللہ کے بارے میں غیر بات، ناحق بات، اللہ کے اوپر ناحق بات، ناحق بات. وکنتم اور تم کیا کہتے تھے؟ تعقلون کہتے تھے، کنتم کہتے تھے، تعقلون. اب کہتے تھے تعقلون کہنے والے، جو کہنے کی بات یہ لوگ کہتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ کنتم یوں کر لیں کہ تھے، تعقلون کہتے، کنتم تھے. اب یہاں پر جب کنتم آیا تو اس کے اندر بھی کیا ہوا کہ یہاں پر بھی وہ تھے آ رہا. اب یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہاں بھی کنتم، تو غیر حق بات کہتے تھے اللہ کے بارے میں. تو تعقلون یہ والا تعقلون کہتے تھے، و کنتم یہاں پر بھی ہے. صحیح ہے. ان آیاتی ہی، اب یہ کہہ رہا ہے ان اس آیت سے، اس کی آیت سے، اور ان آیاتی، ان کا مطلب اس کی آیت، ان آیاتی ہی اس کی آیت سے. اور پھر ایک لفظ آ گیا یہاں پر، اللہ آپ کا بھلا کہ تستکبرون، تستکبرون. اور پھر اس کی آیت سے تم کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے. یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو آج کا موضوع یہاں پہ ختم ہو گیا. میں نے کافی علم آپ کو دے دیا. الفاظ کے اندر بہت سے معاملات ایسے ہیں. فرشتوں کے ہاتھ پھیلانے کی بات ہے، ہاتھ ان کے ہیں. پھر سیخیں گڑی ہوئی ہیں، سمجھ رہے میرے؟ غماراتی موت کی سیخیں ہیں، فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. سیخیں اتنا نہیں لکھا اس بارے میں کہ سیخیں ان کے جسموں میں کس نے ڈالی ہیں. اخرجہ جانیں نکل رہی ہیں اس کے بعد ان کی. اور پھر اسی دن جس دن یہ کام ہوا، پھر تو زون العذاب ہے ان کو. پھر یہ اس بات کے بارے میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب الہونی. بما کنتم یہ جو تعقلون کہتے تھے، کنتم تھے. پھر آگے اسی بات کو کہتے کیا تھے؟ غیر اللہ کے بارے میں ناحق بات کہتے، پھر کنتم تھے. ان آیاتی یہ آیتوں سے، پھر اس کی آیتوں سے تکبر بھی کرتے تھے، غرور بھی کرتے تھے. اس طرح کی بات ہے کہ ان آیاتی ہی، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے، یعنی غرور میں آ جاتے تھے کہ بھائی ہم تو نہیں وہ سن رہے، بھائی یہ ایسی بات ہے. تو یہ میں نے آپ کو بہت علمی بات آج بتا دی ہے. تو یہ کتاب کے مبارک ہونے کا ذکر ہے. اب انزلہ، اب جس پر نازل کی گئی، تو پہلے جس پر نازل ہوئی اس کے بعد تو آگے پتہ چلے گا نا. تو جب جس پر نازل ہو رہی ہے اس وقت تو تازہ مبارک اسی کے لیے تو یہ بات ہے. بعد میں دوسروں کے لیے بھی ہے. تو پھر تصدیق ہوتی جا رہی ہے. مکہ والوں کو ام القرا جو شعر و شاعری میں پڑھتے ہیں، یا اس میں دیکھیں، اب اس میں الازہر یونیورسٹی میں تو عربی گرامر کے حوالے سے کتنی اصطلاحات ہیں. قرآن صرف یہی کہہ رہا ہے کہ شعر و شاعری قرآن کی انداز میں، شعر و شاعری قرات گانے کی انداز یا اس طرح کا انداز. آج ہم حجاج بن یوسف صاحب پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیر زبر پیش کیوں ہے. تو قرآن میں ہی ام القرا کا ذکر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کی جیسے کہ گانے کے انداز میں، موسیقی کے انداز میں پڑھنے والی قوم کو ڈرائیں. وَلِتُنذِرَ اس کتاب سے. تو اب یہ گانے والی کوئی قوم ہے اس کو ڈرانے کی. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. یہ ہمارے حفیظ بھائی کے لیے خاص تحفہ ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں. کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں. الفاظ کے ترجمے، گرامر کی لے، تھے، تھی، فرسٹ، سیکنڈ پرسنٹ سارا میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. بس سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر الازہر یونیورسٹی میں آج جو اتنی مشکل گرامر عربی کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، تو یہاں تو بھائی یہ دور شاعر و شاعری اور شعر و شاعری قرات موسیقی کا دور تھا. عرب میں موسیقی کے ساتھ بھی شاعری ہوتی تھی، بغیر موسیقی بھی ہوتی تھی. اب ان کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے کہ تو یہ انداز بیاں کچھ اور ہے. تو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اس بریک کے بعد. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.